بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حافظ شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ روشنی ہدایت کا مینار ملتان، جسے صدیوں سے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، وہ سرزمین ہے جہاں کے ذرے ذرے میں اولیاء اکرام کی خوشبو رچی بسی ہے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک نام ہے حضرت حافظ شاہ جمال کا، جن کی ذات علم، زہد، عبادت اور ہدایت کی روشنی کا ایک درخشاں مینار تھی۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ حضرت شاہ جمال کا تعلق ایک مذہبی اور علم دوست خاندان سے تھا۔ آپ کا اصل نام حافظ جمال الدین تھا۔ آپ بچپن ہی سے نیک، متقی اور عبادت گزار تھے۔ قرآن سے گہری محبت آپ کو بچپن ہی سے تھی، اسی لیے بہت کم عمری میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اسی وجہ سے آپ حافظ شاہ جمال کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم ملتان کے مشہور مدارس میں ہوئی، جہاں آپ نے نہ صرف علوم دنیا بلکہ تصوف، اخلاقیات، حدیث، فقہ اور تفسیر میں بھی مہارت حاصل کی۔ علم کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے باطن کی اصلاح کے لیے روحانی تربیت بھی حاصل کی۔ روحانی تربیت اور بیعت۔ حضرت شاہ جمال نے سلسلہ چشتیہ میں بیعت کی اور اپنے مرشد کامل کی خدمت میں طویل عرصہ گزارا۔ ان کے مرشد نے ایک موقع پر فرمایا، جمال، تمہیں اللہ نے دلوں کو روشن کرنے کے لیے چنا ہے، تمہاری زبان سے ہدایت کے چراغ جلیں گے۔ یہی الفاظ آپ کی زندگی کا مقصد بن گئے۔ آپ نے اپنے باطن کو پاک کیا، دنیا کی محبت سے کنارہ کشی اختیار کی اور مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ زہد و تقوی۔ حضرت حافظ شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زہد و تقوی بے مثال تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزرتا۔ اکثر راتوں کو ملتان کے ویران گوشوں میں سجدہ ریز نظر آتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جس نے راتوں کو اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا، وہ دن کو دنیا کے سامنے جھکنے سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ کا کھانا سادہ، لباس معمولی، مگر دل عظمت الہی سے لبریز تھا۔ آپ کبھی کسی بادشاہ یا امیر کے دروازے پر نہ گئے۔ فرمایا کرتے تھے، جس کا تعلق رب سے جڑ جائے اسے مخلوق کے در پر جانے کی ضرورت نہیں۔ تبلیغ اسلام اور ہدایت کا سفر۔ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دینے میں گزاری۔ آپ کا انداز نصیحت دلوں کو نرم کر دیتا۔ جب آپ قرآن کی آیات اور نبی کے اقوال بیان فرماتے تو سامعین کے دل اشک بار ہو جاتے۔ آپ نے ملتان جنگ اور اس کے گرد و نواح میں دعوت دین کا کام کیا۔ لوگ دور دور سے آپ کی مجالس میں آتے، بہت سے غیر مسلم آپ کی گفتگو سن کر اسلام قبول کر لیتے۔ ایک مرتبہ ایک دولت مند شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں دولت مند ہوں مگر دل کو سکون نہیں۔ حضرت شاہ جمال نے فرمایا، دولت دل کو خوش نہیں کرتی، دل کو خوشی اللہ کی یاد سے ملتی ہے۔ اپنے دل کو ذکر الہی سے آباد کرو، تمہاری روح کو سکون مل جائے گا۔ وہ شخص رو پڑا، توبہ کی اور آپ کا مرید بن گیا۔ معجزات اور کرامات۔ حضرت شاہ جمال کے بہت سے روحانی واقعات مشہور ہیں۔ ایک بار سخت قحط کے دنوں میں لوگ پانی کی کمی سے پریشان تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، آسمان پر بادل چھا گئے اور رحمت کی بارش برسنے لگی۔ ایک اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص بیمار تھا، اتباع نے جواب دے دیا۔ اس کے گھر والے حضرت کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے حکم سے شفا ہے، میں کچھ نہیں کرتا، وہی شفا دیتا ہے۔ آپ نے پانی پر سورۃ فاتحہ پڑھی اور وہ شخص پیتے ہی صحت یاب ہو گیا۔ درویشانہ زندگی اور اخلاق کریمانہ۔ آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ دشمن بھی محبت پر مجبور ہو جاتا۔ کوئی آپ کو برا کہتا تو آپ مسکرا کر جواب دیتے، جو مجھ سے برا کہتا ہے وہ دراصل میرے رب کی آزمائش ہے۔ آپ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے، ہر ایک کے ساتھ عدل و احترام کا برتاؤ کرتے۔ آپ کے دروازے پر کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ آخری ایام اور وصال۔ حضرت حافظ شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام بھی عبادت اور ذکر میں گزارے۔ ایک رات آپ نے فرمایا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب اب مجھے بلانے والا ہے۔
صبح کے وقت جب مریدوں نے دروازہ کھولا تو آپ اپنے مسلح پر سجدے کی حالت میں تھے اور روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ آپ کا وصال 1050 ہجری کے لگ بھگ وہ آپ کا مزار مبارک ملتان کے نواح میں شاہ جمال کے مقام پر واقع ہے، جہاں آج بھی زائرین کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ پیغام ہدایت: حضرت شاہ جمال کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام خلوص اور خدمت ہے۔ آپ نے فرمایا، جو دلوں میں اللہ کی محبت بسا دے وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ آپ کی تعلیمات آج بھی روشنی کا چراغ ہیں۔ اللہ کی یاد دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا ایمان کی علامت ہے۔ نماز، قرآن اور صدقہ یہی بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اختتامی پیغام: حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے دنیا کو دکھایا کہ حقیقی سکون دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، دلوں کو نرم کریں، دوسروں کی خدمت کریں اور اپنے رب سے تعلق مضبوط بنائیں تو ہماری زندگیاں بھی ہدایت کی روشنی سے جگمگا اٹھیں گی۔ اختتامیہ قول: اللہ والوں کی محفل دل کو بدل دیتی ہے اور جو دل بدل جائے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہمارا دوسرا چینل ہے JV انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ شکریہ۔